ابھی ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سے ہے عالم منور اس ضیا کو دیکھتے، جس سے ہے عالم منور اس ضیا کو دیکھتے، آرزو یہ ہے کہ ہم دیار مصطفیٰ کو دیکھتے۔ جس سے ہے عالم منور اس ضیا کو دیکھتے، آرزو یہ ہے کہ ہم دیار مصطفیٰ کو دیکھتے، اور وہ سامنے جلوہ گر تھے ہم کدھر کو دیکھتے۔ وہ سامنے جلوہ گر تھے ہم کدھر کو دیکھتے، ارے چارہ گر کو دیکھتے یا ہم قضا کو دیکھتے۔ چارہ گر کو دیکھتے یا ہم قضا کو دیکھتے، اور صورت آدم میں آنا بھی بڑا احسان ہے۔ صورت آدم میں آنا بھی بڑا احسان ہے، ورنہ کس میں تاب تھی کہ شمس الضحیٰ کو دیکھتے۔ صورت آدم میں آنا بھی بڑا احسان ہے، ورنہ کس میں تاب تھی کہ شمس الضحیٰ کو دیکھتے، ورنہ کس میں تاب تھی کہ شمس الضحیٰ کو دیکھتے۔ محترم سامعین اکرام، آج کے موضوع کی مناسبت سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن سے، یہ آج کا موضوع ہے۔ تو اس ضمن میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی جو سورہ اسٹارٹ ہوتی ہے الحمد، وہاں سے لے کر والناس تک آپ ہر آیت، ہر صفحہ، ہر سپارہ دیکھیں گے تو آپ کو میرے نبی کی شان نظر آئے گی۔ الحمدوں سے لے کے والناس تک ہر صفحہ، ہر ورق، ہر سپارہ دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ نبی کی شان نظر آئے گی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا تو جانتے نہیں اکثر لوگ، اور جو جانتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، اور جو سمجھتے ہیں تو سمجھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں پاتے کہ میرے نبی کی شان رب نے بیان کیسی کی ہے۔ بس اسی کو سمجھانے کے لیے آج کا یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ تو چند منٹ میں انشاءاللہ میں نبی کی شان قرآن کے ذریعے سے سمجھا کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قرآن کا حصہ ہے، اور اس میں رب کائنات نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر لام تاکید بھی ہے اور قد حرف تحقیق بھی ہے۔ اگر علماء ہوتے تو سمجھتے کہ لام تاکید کسے کہا جاتا ہے اور قد حرف تحقیق کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تحقیق کے رب کائنات نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ تحقیق کے رب کائنات نے مومنوں پہ صرف احسان نہیں، رب فرما رہا بڑا احسان کیا کہ اس نے ہماری جانب ہمیں میں سے ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ ہماری جانب ہمیں میں سے ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ اب یہاں معاملہ ہے کہ رب فرما رہا ہے میرے نبی کی تعریف، کہا کہ مومنوں پہ بڑا احسان کیا۔
رب کائنات کے تو بہت احسان ہمارے اوپر ہیں، مگر صرف جب نبی کو بھیج رہا ہے تو نبی کو بھیج کر احسان جتا رہا ہے، حتیٰ کہ احسان اس کے ہم پر کروڑوں ہیں، اور کروڑوں اگر گنتی کی جائے تو شمار نہیں کر سکتے رب کے اتنے احسان ہے۔ ارے اس نے ہمیں پیدا کیا احسان، یہ جسم میں روح ڈالی احسان، حتیٰ کہ یہ جہان بنایا احسان، حتیٰ کہ کھانے کے لیے اشیاء عطا فرمائی احسان، حتیٰ کہ جینے کے لیے ہر آب و دانے عطا فرمائے احسان، مگر اس پہ رب کائنات نے اتنی بڑی بڑی چیز عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا۔ احسان کہاں جتا رہا ہے؟ جب نبی کو بھیج رہا ہے، حتیٰ کہ اس سے پہلے بھی نبی آئے، رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، ابو البشر بنایا، تمام لوگوں کا باپ بنا دیا، جن سے تخلیق کائنات چلی، جن سے دنیا کا نظام چلا، جن سے انسانیت چلی، اس حضرت آدم کو بھیج رہا ہے، مگر نہیں کہہ رہا کہ میں نے احسان جتایا۔ حضرت نوح نجی اللہ آ رہے ہیں، امت کی طرف آ رہے ہیں، نبی بن کر آ رہے ہیں، رہبری کے لیے آ رہے ہیں، مگر رہبری کے لیے بھیج رہا ہے، اپنا نبی بھیج رہا ہے، امت کی طرف بھیج رہا ہے، مگر احسان نہیں جتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اپنا کلیم بنا دیا، اپنی کتاب دے دی، امت کی طرف رہبری کے لیے بھیج دیا، مگر احسان نہیں جتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا، صحیفے عطا فرما دیے رہبری کے لیے، امت کی طرف بھیجا، مگر احسان نہیں جتا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا خطاب عطا فرما دیا، ان کو بھی کتاب عطا فرمائی، ایک امت کی طرف رہبری کے لیے بھیجا، مگر احسان نہیں جتایا۔ اگر اس کے احسانوں کو گناتے جائیں تو کئی راتیں ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ زندگی ختم ہو جائے گی، مگر رب کائنات کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے کہ اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا فضل و کرم عطا فرمایا ہے، مگر اتنی نعمتیں ہیں، اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے، اس کے بعد بھی احسان نہیں، اس کا بعد بھی احسان نہیں۔ اور پھر احسان کہتے کسے ہیں؟ احسان ہوتا کیا ہے؟ یہی تو احسان ہے۔ حضرت مولائے روم رحمت اللہ تعالی علیہ، اب بات یاد آئی تو اسے سمجھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مولائے روم، میں تمہیں صبح دیکھتا ہوں، دوپہر دیکھتا ہوں، شام دیکھتا ہوں کہ ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، اللہ 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 کرتے رہتے ہو، خدا 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 کرتے رہتے ہو، یعنی اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہو، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہو۔ یہ بتاؤ، جسے تم یاد کر رہے ہو وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے؟ جسے تم یاد کر رہے ہو وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اور روتے ہوئے کہا کہ اے شخص، میں جتنا اسے یاد کرتا ہوں اس سے کروڑوں درجہ وہ مجھے یاد کرتا ہے، جتنا میں اسے یاد کرتا ہوں اس سے کروڑوں درجہ وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ تو کہا وہ صرف مجھے یاد نہیں کرتا، وہ تو جس کو پیدا کیا ہے اس کو یاد کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ تو کہا کہ مجھے بھی یاد کرتا ہے؟ کہا تجھے بھی یاد کرتا ہے۔ تو وہ جو شخص آیا تھا نا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ تھا یہودی۔ تو کہا میں تو ایمان والا بھی نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کو ماننے والا بھی نہیں ہوں، پھر بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے؟ ہاں، کہا تجھے بھی یاد کرتا ہے، یہی تو کرم میرے رب کا ہے کہ اسے جو مانے وہ اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جو نہ مانے اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہی میرے رب ہے، یہی اس کی کریمی ہے، یہی اس کی رحیمی ہے کہ جو اسے مانتا ہے اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اور پھر ہمہ وقت خیال رکھتا ہے، اور ایسا خیال رکھتا ہے کہ اس نے ہر سیکنڈ اپنے بندے کو 2 نعمت عطا فرمائی، 2 احسان عطا فرمائے ہیں۔ حضرت مولائے روم کہتے ہیں 2 احسان ہر سیکنڈ کرتا ہے۔ تو کہا ہر کسی پہ کرتا ہے؟ کہا ہاں ہر کسی پہ کرتا ہے۔ تو وہ شخص متعجب ہوا،
تعجب خیز ہوا کہ یہ کون سے دو احسان ہے جو رب کائنات کرتا ہے؟ تو کہا بتاؤ؟ کہاں بتاؤ؟ کہا اس کے دو احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں سانس لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم سانس اندر لیتے ہیں، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ چھوڑتے ہیں۔ یہ اس کا ہر سیکنڈ ہم پر احسان ہے، ہم پر انعام ہے۔ اور اگر وہ رب چاہے، اگر وہ سانس کو روک دے، اگر اندر کرے، ایک دے دے اور ایک لے لے، تو سیکنڈوں میں بندہ نیست و نابود ہو جائے گا، بندے کا اس صفحے ہستی سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو ہر سیکنڈ رب کائنات دو احسان کرتا ہے، ایک تو سانس لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور دوسری چھوڑنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مگر کرم تو دیکھو میرے رب کا، رحم تو دیکھو میرے رب کا کہ کتنا بڑا کریم ہے، کتنی بڑی نعمت عطا فرمایا، مگر اس کے بعد بھی احسان نہیں جتا رہا، اس کے بعد بھی احسان نہیں جتا رہا۔ احسان کب جتا رہا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا۔ ایک احسان ہوتا ہے، ایک بڑا احسان ہوتا ہے کہ ہم نے ان میں، یعنی اپنے بندوں میں، انہی کی طرف سے ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ کون سا والا رسول بھیجا؟ بولو گے تو اچھا لگے گا۔ عظمت والا رسول بھیجا۔ اے کتنا عظمت والا رسول ہے کہ رب بھیج رہا ہے تو احسان جتا رہا ہے۔ اب احسان اسی میں جتایا جاتا ہے جس میں بھیجنے والے کو بھی ناز ہو۔ احسان اسی میں جتایا جاتا ہے جس میں بھیجنے والے کو بھی ناز ہو۔ تو رب کائنات احسان جتا رہا ہے، اور کیوں نہ احسان جتائے کہ رب کائنات نے اسی نبی کی خاطر یہ سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، اسی نبی کے خاطر سانس چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی نبی کے خاطر کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اسی نبی کے خاطر اس جہان کو بنایا ہے رب کائنات قرآن میں۔ اب آئیے قرآن کے ذریعے سے میرے نبی کی شان دیکھیں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی تحقیق کی، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ کہیں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں فرما رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ اور کہیں فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیرے اے محبوب تیرے چہرے والضحیٰ کی قسم، تیرے زلف واللیل کی قسم جس سے گھٹا چھا جاتی ہے، یہ میرا نبی قسم، میرا رب قسم کھا رہا ہے، اور چہرے والضحیٰ کی قسم، میرے نبی کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے۔ میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ اے اگر میرے نبی کے چہرے کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے پاک بقا کی قسم ہے، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دن کی سفیدی کہوں یا پھر چمکتا ہوا سورج کہوں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دن کی سفیدی بھی آپ کے صدقے میں، یہ سورج کی روشنی بھی آپ کے صدقے میں، تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آگے کہتے ہیں شب زلف یا مشک خطا، کہا یا رسول اللہ آپ کے زلف واللیل کو رات کی تاریکی کہوں یا مشک خطا۔ ایران کے ایک شہر ایران ہے کنٹری، اس کے اندر ایک جنگل پڑتا ہے جسے ختن کہا جاتا ہے، اور اس ختن کے اندر ہرن پائے جاتے ہیں، اور اس ہرن کے اندر جو مشک پایا جاتا ہے وہ مشک مشہور مشک ہے وہ، تو اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں
کی شب زلف ہے یا مشک خطا، کہ یا رسول اللہ وہ جو جنگل اندھیرا ہوتا ہے اور اس میں ریشمی کلر کا جب ہرن چمکتا ہے جس کے اندر مشک پایا جاتا ہے، تو یا رسول اللہ رات کے اندھیرے کو آپ کے زلف کہوں یا پھر وہ ختن کا میں جنگل کہوں، تو پھر آگے عشق نے انگڑائی لکھا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ ہرن بھی آپ کے صدقے میں اور رات کی تاریکی بھی آپ کے صدقے میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ اور پھر ایک ایسی آیت ہے میرے نبی کی شان میں، قرآن کریم میں میرے نبی کی شان دیکھو، رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، ان اللہ، اب رب کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک خود رب، ہائے ہائے ہائے، بے شک خود رب، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب بتانے والا، تو یہاں صرف نبی نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے، ایمان والوں سے، کیونکہ میرا رب جانتا تھا نبی پہ درود وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا، سلام وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا، ادب وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، عقیدت وہی رکھے گا جو ایمان والا ہوگا، محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، عشق وہی رکھے گا جو ایمان والا ہوگا۔ تو رب نے یہاں پر یا ایھا الانسان نہیں کہا، یا ایھا المسلم نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب خوب درود و سلام پڑھو، کس پر؟ میرے نبی پر۔ کیا شان ہے میرے نبی کی؟ کہاں کہاں میرے نبی کی شان ڈھونڈو گے؟ ایک جگہ رب کائنات فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ تو میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے جو رب بیان کرے۔ مگر آؤ دیکھو یہاں نبی کی شان میرے رب نے کیسے بڑھایا۔ جہاں نبی کی شان ہے قرآن میں خود رب بیان کر رہا ہے، مگر جہاں رب کا معاملہ آئے، جہاں رب کائنات کا معاملہ آئے، تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، سب سے جامع سورے میرے رب کی ذات و صفات میں اور میرے رب کے ایک ہونے میں۔ تو وہاں معاملہ ہو سکتا ہے هو اللہ احد، رب خود کہہ سکتا تھا کہ میں وہ ہوں جو ایک ہوں، میں وہ رب ہوں جو ایک ہوں، مگر آؤ میرے نبی کی شان تو دیکھو قرآن میں، وہ کہہ بھی رہا تو کہہ رہا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی؟ کہہ رہا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اب کتنی آیتیں گناؤں؟ ایک جگہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب یہاں بھی قل ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہاں بھی رب کا معاملہ ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب کائنات سے محبت رکھتے ہو، عقیدت رکھتے ہو، رب کائنات کی پیروی کرنا چاہتے ہو، تو پھر آگے رب کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب یہاں شان میرے مصطفیٰ کی دیکھو، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اللہ کی قربت پانا چاہتے ہو، تو اے محبوب وہ تم سے محبت کرے، تمہاری پیروی کرے، اللہ انہیں دوست رکھے گا، اللہ انہیں دوست رکھے گا۔ کیا شان ہے میرے! اگر میں قرآن کی آیت گناتے جاؤں تو میرے نبی کی شان میں رات گزر جائے گی، مگر قرآن کی آیتیں ختم نہیں ہوگی۔ بس اب کچھ قرآن کی آیت کی تشریح جانے اور شان مصطفیٰ جانے۔ ایک آیت میں نے بیان کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
تحقیق کے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. کیا آیا؟ اب یہاں سے نور سے مراد ہے نور محمدی. کیا مراد ہے؟ نور، بولو اچھا لگے گا. کیا ہے؟ نور محمدی. وکتاب مبین، اور ساتھ میں کیا آئی؟ روشن کتاب. اور روشن کتاب سے یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن مجید. کیا ہے؟ قرآن مجید. اب معاملہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. اگر اعتراضوں کی طرف جاؤں گا تو وقت گزر جائے گا. ان اعتراض کو میرے رضا نے ختم کر دیا. کہا تم نبی کے نور ہونے پہ اعتراض کرتے ہو؟ ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہاں تمام مفسر اکرام نے کہا ہے کہ یہاں نور سے نور محمدی مراد ہے. نور سے نور محمدی مراد ہے. اور پھر یہ نور محمدی یہاں رب نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا؟ بھیجا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کی اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوا. توجہ دینا، شان میرے مصطفیٰ کی دیکھو. کیا فرمایا؟ جیسے میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کے اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ ان میں بڑا عظمت والا رسول بھیجا. کیا بولو؟ بھیجا. آگے ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا. رب نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے پیدا کیا. آیت کریمہ میں کہیں ہے ایک جگہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب اس میں توجہ کریں کہ بھیجا وہ جاتا ہے جہاں کوئی پہلے سے ہو. توجہ ہے، آتا وہی ہے. یعنی بھیجا تو کہیں ہوگا تب تو بھیجا. توجہ ہے، میں کہیں تھا، مجھے بیان کرنے یہاں آنا، تو پہلے کہیں تھا تب یہاں آیا. پہلے کہیں تھا تب آیا. اب تم بولو گے پیدا ہوا تو یہاں پر یہ بات فٹ ہوگی؟ بولیے نہیں. پیدا ہونا الگ بات ہے اور بھیجنا الگ بات ہے. تو جتنی میرے نبی کی شان میں آیت کریمہ قرآن کے اندر ہے، رب نے کہیں نہیں کہا میں نے پیدا کیا، رب کا بھیجا. تو پتا چلا کہیں تھا، وہاں سے رب بھیج رہا ہے. کہیں تھا تو پھر میں نے عالم خیال میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا مولا بھیج رہا ہے تو پہلے تھا کہاں؟ پہلے تھا کہاں؟ تو آئیے اب قرآن کریم کی روح سے آپ نے میرے نبی کی شان سماعت کر لی. حدیث کریمہ کی روح حضرت جابر ہیں. میرے نبی پوچھتے ہیں جابر بتاؤ سب سے پہلے رب کائنات نے کس کے نور کو پیدا فرمایا؟ تو جابر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو نبی فرماتے ہیں اے جابر سنو، سب سے پہلے رب کائنات نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ یہ پوری کائنات تھی، حتیٰ کہ یہ زمین و آسمان کا تصور نہیں تھا، حتیٰ کہ اب تک بھی جو کہاں تھا نہ تھا یہ لفظ بھی اس میں وجود میں نہیں آئے تھے جب رب کائنات نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب جب نور کو پیدا فرمایا تو رکھا تو کہیں ہوگا، رکھا تو کہیں ہوگا. تو وہاں پر تو جگہ ہی نہیں تھی کہ جس کا تعین کیا جاتا. تو یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ رکھا کہاں رکھا؟ قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا. اب جب قرب خاص میں رکھا تو قرب خاص میں وہ نور سیر کرتا رہا. کیا کرتا رہا؟ سیر کرتا رہا. اور جب رب کائنات کو مقصود ہوا اور چاہا کہ کائنات کو بنایا جائے تو اسی نور کے میرے رب نے 4 ٹکڑے کیے. کتنے ٹکڑے کیے؟ 4 ٹکڑے کیے. ایک سے لوح کو بنایا، ایک سے قلم کو بنایا، ایک سے عرش و کرسی کو بنایا، اور چوتھے نور سے حصے کے نور سے 18,000 عالم کی تخلیق فرمائی. 18,000 تخلیق فرمائی، عالم کی تخلیق فرمائی. اب وہ نور، اب اس کے بارے میں امام قسطلانی، امام ابن حجر مکی اور دیگر حضرت دیگر اور کتب کے اندر اور جو کتب نگار ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قرب خاص میں نور رہا. اب بڑی پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو قرب خاص میں رہا تو کچھ تو کیا ہوگا.
کچھ تو کیا ہوگا۔ تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ وہ نور نے رب کائنات سے عبادت کی اجازت مانگی۔ اے ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے، جہاں پر قبلہ نہیں ہے، جہاں نماز فرض نہیں ہے، نور محمدی وہاں رب سے اجازت مانگ رہا ہے عبادت کی۔ اب کیسی عبادت نور نے کیا ہوگا؟ تو رب کائنات نے کہا ٹھیک ہے عبادت کرو۔ اب وہاں جو نور محمدی ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ وہ نور 70,000 سال قیام میں رہا۔ 70,000 سال۔ آج لوگ اس میں ہمارا عقیدہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی عمر 63 سال ہوئی ہے۔ شان دیکھو میرے مصطفیٰ کی، اگر ہماری عمر 70 ہو جائے 80 ہو جائے تو کہنے والے کہتے ہیں معاذ اللہ ہم نبی سے عبادت میں بڑھ گئے، عبادت میں بڑھ گئے، آؤ میرے نبی کی جیسی عبادت کرو نا۔ کتنے ہزار سال نور محمدی قرب خاص میں رہا ہوگا، یہ تمہارا تصور میں نہیں آ سکتا، تم سوچ نہیں سکتے، مگر قرب خاص میں نور محمدی عبادت کر رہا ہے۔ اور کیسی عبادت کر رہا؟ 70,000 سال قیام میں۔ تم کر سکتے ہو؟ ارے تم 70 منٹ نہیں کھڑے رہ سکتے، 70 سیکنڈ نہیں کھڑے رہ سکتے، نور محمدی 70,000 سال قیام میں، 70,000 سال رکوع میں، 70,000 سال سجدے میں، اس طریقے سے 2 رکعت رب کائنات کی بارگاہ میں پوری کی۔ اس کے بعد پھر عرض کیا کہ مولا پھر عبادت کا جی چاہتا ہے، تو پھر رب کائنات نے اجازت دی، تو پھر نور محمدی نے نیت باندھی اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس طریقے سے ادا کی کہ 1,000 سال قیام میں، 1,000 سال رکوع میں، 1,000 سال سجود میں، اور جب سلام پھیرا تو رب کائنات فرماتا اے محبوب تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب رب ہے، مختار کر رہا ہے میرے نبی کو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو اب میرے نبی نے بھی کیا مانگا؟ اے ہے وہاں بھی میرے نبی کو خیال اپنی امت کا، خیال اپنے عاشقوں کا، خیال اپنے غلاموں کا۔ تو کہا مولا تو مجھے اس کے عوض کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے تو ایک امت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گا، رسول بنا کر بھیجے گا، تو میں چاہتا ہوں جس امت کی طرف میں جاؤں مولا کریم اس عبادت کے عوض میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ اس امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، میری امت کی دعائیں مغفرت کر دے۔ قربان جاؤ نا، تم 1 سیکنڈ نبی کو یاد نہیں کرتے، تم 1 لمحہ نبی کو یاد نہیں کرتے، مگر آؤ نبی جب قرب خاص میں ہے، ابھی لباس بشریت میں نہیں ہے، ابھی حالت نور میں ہے، اس حالت نور میں بھی رب میرے نبی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ تو ہم نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب وہی نور جب میرے رب نے چاہا کہ لباس بشریت میں اپنی امت کی طرف آئے تو کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب اسی نور کو بھیج رہا ہے۔ پتہ چل گیا پہلے کہاں تھا؟ قرب خاص میں تھا، وہاں سے نور آ رہا ہے، اور صرف اکیلا نہیں آ رہا ہے، کتاب لے کر آ رہا ہے، کتاب لے کر آ رہا ہے۔ اب یہاں نور ہے، ساتھ میں کتاب ہے، یا تو رب پہلے کتاب کو بھیج دیتا ہے یا پھر نور کو بھیجتا، ساتھ میں کیوں بھیجا؟ کومبینیشن کیوں کیا؟ کمبائنڈ کیوں کیا؟ دونوں کو برابر، دونوں کو ملا کر کیوں بھیجا؟ تو یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی حالت بشریت میں، ہوش و حواس میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کتاب پڑھتے ہو تو کس طریقے سے پڑھتے ہو؟ اندھیرے میں پڑھتے ہو؟ بولو نا۔ اگر کتاب ہاتھ میں ہو اور روم پہ اندھیرا ہو تو کتاب سمجھ میں آئے گی؟ بولو نہیں آئے گی۔ اس کے لیے کیا ہونا؟ لائٹ ہونا۔ کیا ہونا؟ لائٹ ہونا۔ اور صرف لائٹ ہے اور کتاب نہیں ہے تو کوئی چیز سمجھ پاؤ گے؟ بولو نا۔ راستہ ڈھونڈ پاؤ گے؟ نہیں۔ تو یہاں توجہ کرے، رب نے نور بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجا، اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ اس روشنی میں قرآن کو پڑھو،
قرآن کو پڑھو، جب روشنی میں قرآن کو پڑھو گے تب سمجھو گے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر روشنی نہیں ہوگی تو قرآن کو سمجھ میں نہیں پاؤ گے، سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اور اگر نور محمدی نہیں ہوگا، توجہ، روشنی ہوگی تو قرآن کو سمجھ نہیں پاؤ گے، اور قرآن نہیں ہوگا تو میرے مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے دونوں کو ساتھ میں بھیج رہا ہوں، قرآن پڑھو، شان مصطفیٰ دیکھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر میرے نبی کو دیکھو۔ دونوں چیز بھیج رہے ہیں، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے قرآن سے۔ آگے آئیے، میرا رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا کہتا ہے رب؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب یہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور میں پوری گفتگو ختم ہو جائے گی، مگر مجھے ہر آیت سے شان بیان کرنی ہے میرے نبی کی، ہر آیت سے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمام آیتوں میں میرے نبی کی شان کے لیے یہی آیت کافی ہے، یہی آیت کافی ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہر فائل کے لیے فعل ضرور ہوتا ہے، بنا فعل کے فائل وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ذاکر کون ہے؟ یہ ذاکر رب کائنات ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی کا ذکر کسی نے کیا ہے تو وہ رب کائنات نے کیا ہے، سبحان اللہ، رب کائنات نے کیا ہے، تو ذاکر رب ہوا۔ کون ہوا؟ رب ہوا۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات کا ذکر مخلوق کرتی ہے، رب کائنات کا ذکر مخلوق کرتی ہے، اور میرے نبی کا ذکر رب کرتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو پھر معاملہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، تو کیا مصطفیٰ کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا؟ ذاکر بھی ختم ہو جائے گا، ذکر بھی ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ رب نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر زمین پہ جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے باقی رہنے والی؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک، رب نے فرمایا، مگر یہ بتاؤ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ رب بھی مٹ جائے گا۔ باقی رہنے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ذاکر باقی رہ رہا ہے تو سب مٹ جائیں گے، ذاکر باقی رہے گا تو ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ اب آؤ، ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی کی شان بیان کر دی رب نے کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب میرے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ آؤ ڈھونڈو۔ میرے نبی کا ذکر اذانوں میں، میرے نبی کا ذکر نمازوں میں، میرے نبی کا ذکر عبادتوں میں، میرے نبی کا ذکر ریاضتوں میں، میرے نبی کا ذکر تورات کے سپاروں میں، میرے نبی کا ذکر زبور کے سپاروں میں، میرے نبی کا ذکر انجیل کے پاروں میں، میرے نبی کا ذکر ملائکہ کی زبان پر، میرے نبی کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر زمین میں ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر مشرق میں ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر مغرب میں ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر دریا کی طغیانی کر رہی ہے، میرے نبی کا ذکر سمندر کی روانی کر رہی ہے، میرے نبی کا ذکر پیڑ پودے کر رہے ہیں، میرے نبی کا ذکر یہ جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی جتنی شے ہے تمام میرے نبی کا ذکر کر رہی ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء بھی میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خود خدائے تعالیٰ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ اب نبی کا ذکر مٹانا ہے تو اذانوں کو مٹانا پڑے گا، نبی کا ذکر مٹانا ہے تو نمازوں کو مٹانا پڑے گا،
नबी का जिक्र मिटाना है तो इबादतों को मिटाना पड़ेगा, नबी का जिक्र मिटाना है तो रियाजतों को मिटाना पड़ेगा, नबी का जिक्र मिटाना है तो समुंदर को मिटाना पड़ेगा, नबी का जिक्र मिटाना है तो फरिश्तों की जमात को मिटाना पड़ेगा, नबी का जिक्र मिटाना है तो इस रुए जमीन पर रब्बे कायनात ने जितनी चीजें तख्लीक फरमाई है सबको मिटाना पड़ेगा। और अजान का मिटना नामुमकिन, नमाज का मिटना नामुमकिन, हत्ता की जितनी शे है तमाम का मिटना नामुमकिन। और आखिरी बात कह दो, मेरे नबी के जिक्र को मिटाने के लिए रब को मिटाना पड़ेगा, जाते रब को मिटाना पड़ेगा। और मेरे नबी का मिटना, मेरे रब का मिटना नामुमकिन। वो तख्लीक कायनात है, वही बाकी रहने वाला, व यबका वजहू रब्बी का जुल जलाली वल इकराम, कि बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। तो वरफाना लका जिक्रक, वरफाना है महबूब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अब आओ, मेरे नबी का जिक्र कहां हो रहा है? तुम मिटाना चाहते हो ना मेरे नबी का जिक्र, मगर आओ कुरान करीम की शान बयान कर रहा हूं, वरफाना ला जिक्रक। जब तक अजान कायम रहेगी मेरे नबी का जिक्र होता रहेगा। तुम दिन में 5 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सुनते हो क्या नहीं? मेरे नबी का जिक्र आया क्या नहीं आया? बोलो। और फिर आओ, मेरे रब ने इस अजान का निजाम कैसा बनाया है। तवज्जो, इस पूरी कंट्री में, इस पूरी दुनिया में कई तरह के मुमालिक हैं। कहीं रात होती है तो कहीं दिन निकलता है, कहीं दोपहर होती है तो कहीं सुबह होती है, कहीं शाम होती है तो कहीं रात होती है। डिफरेंस रखा है, कहीं सूरज निकल रहा है तो कहीं डूब रहा है, कहीं चांद निकल रहे हैं तो सितारे जगमगा रहे हैं, कहीं सितारे और चांद डूब रहे हैं तो सूरज निकल रहा है। तो मेरे रब ने निजाम बनाया इस तरीके से कि इंडोनेशिया से फजर की अजान चालू होती है। तवज्जो, मेरे नबी का जिक्र चालू होता है रब के जिक्र के साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे नबी का जिक्र शुरू हुआ, रब्बे कायनात की तौहीद शुरू हुई। अब वहां से निकली तो फिर वो क्या होती है, वहां से वो सऊदी अरब होते हुए, फिर वहां से वो हिंदुस्तान होते हुए और दिगर ममालिक होते हुए, जब पूरी दुनिया में जब वो पहुंचती है, और जिस वक्त में जोहर की अजान इंडोनेशिया में होती है, फजर की अजान हिंदुस्तान में हुई होती है। ये निजाम है। कहीं असर की अजान अमेरिका में होती है, कहीं ईशा की अजान और दूसरे ममालिक में होती है। तो निगार जिसने इस तसव्वुर को देखा और इस सारी कंट्री को घूमकर, और जब उन्होंने इसका मुशाहिदा किया तो किताबों में लिखा कि रब्बे कायनात ने ऐसा निजाम बनाया है कि दुनिया में कसरत के साथ इतना जिक्र नहीं होता जितना जिक्र रब और उसके महबूब का होता है। यानी हर सेकंड दुनिया में अजान होती रहती है और अजान के बाद नमाज होती रहती है। तो तुम अगर हिंदुस्तान में अजान से रोकोगे तो इंडोनेशिया में अजान होगी, तुम वहां रोकोगे तो अमेरिका में अजान होगी, तुम वहां रोकोगे तो सऊदीया में अजान होगी। तुम रोकने की कोशिश करते रहो और रब मेरे नबी के जिक्र को बढ़ाता रहेगा। वरफाना लका जिक्रक, ये महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। क्या कर दिया? बुलंद कर दिया। बोलो क्या कर दिया? बुलंद कर दिया। वरफाना लका जिक्रक। आइए, ये तो अजान का मामला है। अब अजान के बाद क्या होती है? बोलो ना, नमाज होती है। नमाज में मेरे नबी का जिक्र, नमाज में मेरे नबी का जिक्र। जब तुम रब की इबादत करके आखिरी मरहले में बैठते हो, कहते हो तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जिक्र इतनी कसरत के साथ कि अजान तो एक इंसान दे रहा है मगर नमाज कई पढ़ते हैं, और जितने नमाज पढ़ते हैं सब मेरे नबी पे सलाम भेज रहे हैं। मेरे नबी का जिक्र हुआ, या नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें हो और अल्लाह की बरकतें हो। तो हर सेकंड अजान और अजान के बाद नमाज में मेरे नबी का जिक्र।
نماز میں میرے نبی کا ذکر، تو اب کہاں کہاں میرے نبی کے ذکر کو مٹاؤ گے؟ قرآن میں میرے نبی کا ذکر، حدیث میں میرے نبی کا ذکر، اذان میں میرے نبی کا ذکر، حتیٰ کہ نماز میں میرے نبی کا ذکر، اور تم اس روئے زمین سے اس کو مٹا تو سکتے ہو؟ رب کائنات نے کئی فرشتے منتخب کر کے رکھے ہیں جو ہر سیکنڈ میرے نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، ہر سیکنڈ میرے نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی کا ذکر محدود نہیں ہے، جب جب تم اسے کرتے جاؤ گے وہ بلندی کو چڑھتا جائے گا۔ رب نے میرے نبی کے ذکر کو محدود نہیں رکھا ہے۔ اب آؤ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی کا ذکر صرف یہاں پر کچھ مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر آؤ، یہ تو دنیا ہے، جب تک دنیا قائم ہے میرے نبی کا ذکر رہے گا، مگر آؤ جب یہ فنا ہو جائے گی تو وہاں جب قیامت قائم ہوگی، حشر قائم ہوگا، وہاں بھی میرے نبی کا ذکر، وہاں بھی میرے نبی کا ذکر۔ اور اس کو بھی قرآن میں میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اے نبی کل بروز قیامت رب کائنات آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کرے گا جہاں سب آپ کی تعریفیں کریں گے، سب آپ کی نعتیں پڑھیں گے، سب آپ کی حمد و ثنا کریں گے، ایسے مقام پہ رب کائنات بروز قیامت کھڑا کرے گا۔ اور وہ کون سا مقام ہوگا؟ وہ مقام محمود ہوگا، وہ مقام محمود ہوگا۔ اس حشر کے میدان میں صرف ایک ہی ذات ہوگی، رب کائنات کی، فیصلہ کرنے والی۔ اس کے سامنے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو بخشوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کوئی اور انسان، کوئی اور نبی رب کائنات کی بارگاہ میں بولنے کی ضرورت نہیں کرے گا، اس کی بارگاہ میں با ادب بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کرے گا، مگر وہاں پر بھی اگر میرے نبی کی شان دکھائی جائے گی، وہاں بھی میرے نبی کا مقام دکھایا جائے گا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ میرا رب چاہتا تو قبر میں ہی فیصلہ کر دیتا، میرا رب چاہتا قبر کو ہی جنت بنا دیتا، اور بناتا بھی ہے، مگر حشر کا میدان قائم کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں وہاں شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حشر کا میدان اس لیے قائم کرنا ہے کہ وہاں شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہاں ابو جہل نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا، عقبہ شیبہ اینڈ کمپنی اور ان کی نسل جو چلتی آ رہی ہے کسی نے نہیں مانا، مگر جب رب میدان محشر میں مقام محمود میں میرے نبی کو کھڑا کرے گا تو دنیا میں جس نے انکار کیا وہاں بھی مانیں گے کہ نہیں، یہ میرے رب کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، جو مانتے ہیں وہ تو مانیں گے، جس نے انکار کیا تھا وہ بھی مانیں گے۔ یہ شان میرے نبی کی ہے، یہ شان میرے نبی کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، دنیا میں تو دنیا میں بھی، کہاں؟ حشر کے میدان میں۔ اور پھر معاملہ کیا ہوگا وہاں پر؟ آؤ توجہ کے ساتھ، اب اسی آیت کریمہ میں گفتگو کرتا ہوں، آگے جاؤں گا تو پھر گفتگو اسی میں مزہ آ رہا آپ لوگوں کو، انشاءاللہ اسی میں گفتگو، اسی شان کو سمجھ لو، اسی شان کو کہ شان محبوبی کیسے دکھائی جانے، مقام محبوب میں رب کھڑا کرے گا جہاں سب حمد و ثنا، جہاں سب تعریف، جہاں سب توصیف، جہاں سب نعت میرے نبی کی پڑھیں گے۔ اور پھر معاملہ کیا ہوگا؟ کھڑا تو کر دیا، مگر وہاں تمام انبیاء کرام ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے تا عیسیٰ تک۔ حشر کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور لوگ اپنے گناہوں کے مطابق عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اب جب معاملہ یہ ہوگا کہ رب فیصلہ نہیں کر رہا ہے،
تو لوگ فیصلہ کرانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کہ آپ سفارش کریں کہ رب جلد فیصلہ کرے تو ہم عذاب سے نکلے، معاملہ یہ ہوگا۔ تو ساری امت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امت، تو وہاں شان دکھائی جانے والی ہے۔ تو اگر میرے نبی کو شفاعت کرنا تھا تو ساری امت پہلے ہی نبی کے پاس چل جاتی نا، نبی شفاعت کرنے والے تھے، تمام انبیاء کرام کے پاس گھوم رہی ہے، کیوں؟ تو وہاں بھی میرے نبی کی حکمت کہ وہاں خیال نبی کا اس وقت آئے گا ہی نہیں۔ کب آئے گا؟ اب شان سنیں، یہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کہے اللہ کے نبی آپ شفیع اللہ ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ سے یہ نسل چلی ہے، آج ہم نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، اے ہمارے باپ رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہماری سفارش کرے۔ تو جواب آئے گا اذهبوا الی غیری، آج تو میں خود اپنے میں ہوں، کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ جائیں گے شیس علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الی غیری۔ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الی غیری۔ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الی غیری۔ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جواب آئے گا اذهبوا الی غیری۔ جائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، پھر آخری میں جائیں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس۔ سب نے کہا اذهبوا الی غیری، کیا کہا؟ کہ آج ہم تو خود اپنے اس میں ہے، حتیٰ کہ معاملہ یہ ہوگا کہ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو ہر نبی کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہوگی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی حاجت ہوگی، اور جیسے ہی ساری امت آخری نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس پہنچے گی اور کہے گی کہ اے آپ اللہ کی روح ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آج ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کرے، تو آپ بھی وہی جواب دیں گے آج تو میں خود اپنے اس میں ہوں، جاؤ۔ آپ کہیں گے اذهبوا الی محمد، غیری نہیں کہا، سب نبی نے کہا غیری، آپ نے کہا اذهبوا الی محمد۔ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے اذهبوا الی محمد، سب کو سرکار یاد آ جائیں گے، سب کو سرکار یاد آ جائیں گے، اور سب سرکار کے پاس دوڑیں گے۔ تو وہاں پر اب جتنے انبیاء کرام نے کہا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اب وہاں جواب کیا ملے گا؟ وہاں مزدہ کیا ملے گا؟ کہے گا انا لہا انا لہا، آؤ آؤ آج میں اسی لیے تو ہوں۔ اعلیٰ کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ تو وہاں پر شان محبوبی دکھائی جائے گی کہ آج دیکھو سارے انبیاء نے ہاتھ کھڑے کر لیے، سب نے کہا اذهبوا الی غیری، اگر کوئی میری بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہے تو میرا محبوب ہے، میرا نبی ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ انبیاء، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے جتنے نبی آئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ہے، بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، انبیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اور اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے۔ اب وہ جو وہاں پر جو بے سارے تھے نا، اس کا نقشہ میرے رضا نے کھینچا ہے غمزدوں کو، کیونکہ سب سے بڑا غم وہی ہوگا، محشر میں ہوگا۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو جب سب کو کسی کے بے سہارے، وہاں کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، تو میرے نبی مقام محمود میں کھڑے ہو کے کہیں گے انا لہا انا لہا، اور پھر رب کہے گا اے محبوب آج ہم تم کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور کیسے راضی ہوگے یا رسول اللہ؟ جدھر اشارہ کرو گے میں ہیڑ کی ہیڑ تمہاری امت کو
जन्नत में पहुंचा दूंगा। जिधर इशारा करोगे, जहां तुम्हारा इशारा होगा, जिसके लिए दुआए मगफरत करोगे, जिसके लिए शफात के लिए हाथ उठाओगे, या रसूल अल्लाह आज आपकी शफात कबूल की जाएगी, आज आपकी दुआ कबूल की जाएगी, आज आपके हक में शफात कबूल की जाएगी, और आप जिधर जिधर इशारा करेंगे उतने उतने लोगों को मैं जन्नती बना दूंगा। और मामला क्या होगा? नबी आखिरी में, उनकी उम्मत आखिरी, मगर कल बरोज़े क़यामत सबसे पहले रब्बे कायनात उम्मते मोहम्मदिया को जन्नत में भेजेगा, और फिर उसके बाद तमाम अंबिया इकराम की उम्मत जन्नत में जाएगी। तवज्जो है, वरफाना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब आइए मेरे नबी की शान, आखिरी बात खत्म हो गई और वक्त भी खत्म हो गया, मगर बात खत्म नहीं हुई है। मेरे नबी का जिक्र करते रहो। कुरान में एक आयत है, इन्ना आतैना कल कौसर। रब कहता है, ए महबूब हमने आपको कौसर अता कर दिया। और अगर इसके तर्जुमे के हमने आपको दुनिया आखिरत की नेमत अता कर दी, तो कल बरोज़े क़यामत सिर्फ जन्नत में मेरे नबी नहीं भेजेंगे, मेरे नबी कौसर का जाम भी पिलाएंगे, कौसर का जाम भी पिलाएंगे। एक साहबी रसूल सरकार की बारगाह में आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कल नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर नबी की उम्मत होगी, एक इज्तिमा होगा, एक मजमा होगा, इतनी भीड़ में या रसूल हम आपको कैसे तलाश करेंगे, हम आपको कैसे तलाश करेंगे? तो मेरे नबी फरमाते हैं, मैं 3 जगह पे होऊंगा, 3 जगह होगी, वो तीनों में से किसी एक जगह पे मिल जाऊंगा। तो कहा इसलिए वो कौन सी जगह है? मेरे नबी ने फरमाया, कौसर, मकाम कौसर में चले आना, वहां पर मैं अपने गुलामों को जामे कौसर पिलाता हूँ। और वो जामे कौसर जिसके बारे में आला कहते ठंडा ठंडा मीठा मीठा, आला कहते ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते वो हैं, रब है मौती नबी है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। तो वो जामे कौसर मेरे नबी पिलाते होंगे अपने गुलामों को। और फिर रिवायतों में आया है कि वो जामे कौसर इतना ठंडा होगा, इतना मीठा होगा, इतना सफेद होगा कि इंसान एक मर्तबा पिएगा कि दोबारा उसे प्यास नहीं लगेगी। तो कहा ये 3 मकाम होंगे। पहला मकाम होगा हौजे कौसर, वहां चले आना, वहां मिल जाऊंगा। अगर वहां ना मिलूं तो फिर मीज़ान में चले आना। अगर किसी मेरी उम्मती का, किसी मेरे गुलाम का, किसी मेरे आशिक का अगर पल्ला हल्का हो गया होगा तो मैं उसके पल्ले को भारी करा रहा हूँगा, उसे जन्नती बना रहा हूँगा। और अगर वहां ना मिलूं तो आखिरी मकाम पुलसिरात है, वहां चले आना, वहां तो मिल जाऊंगा कि कोई मेरी उम्मत का फर्द, कोई मेरा आशिक लड़खड़ाता हुआ पुलसिरात से, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, लड़खड़ाते हुए गिरने वाला होगा तो मैं उसे सहारा दूंगा और रब्बे सल्लिम की सदाओं के साथ उसे पुलसिरात पार करके जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। आला कहते हैं, रजा अब पुल से वज्द करते गुजरिए, रजा अब पुल से वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी शान मेरे नबी की बयान करूं। अरे ये मेरे नबी की शान है, कुरान में मेरे नबी की शान, हदीस में मेरे नबी की शान, तारीख निगारों की तारीखी किताबों में मेरे नबी की शान, हमारी जबान पे, हमारे बुजुर्गों के अकवाल में और दिगर कुतुब में मेरे नबी की शान। और हम बेगाने भी मेरे नबी की शान बयान करते हैं। कैसे शान बयान करते हैं? ये तो मैंने उर्दू में शान बयान की। किसी शायर ने कहा है, कहता कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक सकल प्रजा जन्म है, दीन बंधु दया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम। करोड़ों दरूद हो ए नबी आप पर, आपके स्वागत पर। आत्मा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम, चंद्र मुखरती नारी मणिमा निक नयन पग पंकजम। है नबी आपका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन है आप पर। और जिस शब में मेरे नबी आए हैं, कहा जन्म तिथि द्वादश रबी उल अव्वलम शुभ मंगलम, जन्म तिथि द्वादश रबी उल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम।
یا رسول اللہ 12ویں تاریخ کو جب آپ آئے ہیں تو وہ شبھ منگل تھا، ہر کوئی خوشی منا رہا تھا. اور آگے کہتے کہاں پیدا ہوئے؟ تیرتھ روپم سورگ سم مکہ نگر اتی پاونم. تیرتھ روپم سورگ سم مکہ نگر اتی پاونم اور آریہ جوتی جنمستھلم اور آتی جوتی جنمستھلم شاہ امم شاہ امم. یا رسول اللہ آپ مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے. جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو وہ کعبہ تھا، آپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کی تعظیم میں جھک گیا. اور آتی جوتی جنم استھلم، یہ آپ کا جنم استھلم ہے کعبہ. اور پھر آپ کے صحابہ آپ کی آل کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کیا کہتا ہے؟ چتربھج صدیق فاروق کو غنی ارو حیدرم فاطمہ پریہ درشنی حسنین ستیہ کٹمبکم شاہ امم شاہ امم. اور ایک پنجابی شاعر کہتا ہے تیرے جیا 16 نبی دنیا پہ آنا نہیں، تیرے جیسا پیارا نبی رب نے بنانا نہیں. ہر پاسے چرچا تیرے حسن و جمال دا، ثانی نہ کوئی میرے سوڑے نبی لجپال دا. اور پھر میرے نبی کا ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی رحمت بھی ہیں. تو شاعر کہتا ہے بھر بھر جھولیا دیوانے لئی جندڑے مستانے لئی جندڑے تے ای وئی کئی جندڑے صدقہ نبی دا مانگو رب وی نہ ٹال دا، ثانی نہ کوئی میرے سوڑے نبی لجپال دا. تو ہر جگہ ہر بھاشا میں میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. اپنے تو اپنے جو نبی نہیں مانتے، جو مذہب نہیں مانتے، وہ بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں. اور کس بھاشا میں بیان کروں؟ کسی نے کہا سویٹ مدینہ، انگلش میں بھی ہے. کس کس بھاشا میں؟ دنیا میں جتنی بھاشا ہے، اور بھاشا زبان لانے والا کون ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو جب بھاشا بھی میرے رب نے دی ہے، نبی لے کر آئے ہیں، تو پھر ذکر بھی ہر زبان میں ہونا چاہیے، ذکر بھی ہر بھاشا میں ہونا چاہیے، ذکر بھی ہر لینگویج میں ہونے چاہیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ رب کائنات نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ ان میں بڑا عظمت والا رسول بھیجا. تو صرف اتنا ہی احسان ہے ہمارے اوپر کہ رب کائنات نے وہ نبی بھیج دیا جس کی تمنا نبیوں نے کی، جس کی تمنا دیگر رسولوں نے کی ہے کہ مولا ہمیں اپنا نبی مت بنا، اپنے نبی کا امتی بنا دے. مگر قربان جاؤ کہ ہمیں بنا دعا کے، بنا طلب کے رب کائنات نے ان کا امتی بنا دیا. اور امتی بنایا، احسان کیا. سرکار اعلیٰ کہتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو پھر جتنا ہو سکے اپنے نبی کا ذکر کرو، جتنا ہو سکے اپنے نبی کی میلاد مناؤ، جتنا ہو سکے اپنے نبی کی میلاد میں جو کر سکتے ہو وہ کرو. ارے اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ بولو مناتے ہو نا. تو وہ رب نے بھی میرے نبی کے صدقے میں وہ بچہ تمہیں عطا فرمایا. تو اس سے محبت، تو اس سے زیادہ محبت تو میرے نبی سے ہونی چاہیے، میرے نبی سے ہونی چاہیے. تو جتنا ہو سکے تمہاری کیپیسٹی کے اندر، تمہاری طاقت کے اندر جتنی چیز ہے اتنا ذکر میرے نبی کا کرو، میرے نبی کا ذکر کرو. اور تم نہیں بھی کرو گے تو میرے نبی کا ذکر ہر مخلوق کر رہی ہے، اور پھر میرا رب میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.